الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم الی آخر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں قرآن مجید مخاطب ہے صرف مومنین سے، یا ایھا الذین آمنو۔ تو پہلا سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طہارت، نماز، وضو اور غسل سے تعلق رکھنے والی آیت ہے، کیا ان احکام کا تعلق صرف مومنین سے ہے، صاحبان ایمان سے ہے؟ یعنی کفار و مشرکین اور بے دین لوگ کیا ہمارے یہاں فروعات کے احکام کے مکلف نہیں ہیں؟ یعنی ان کے اوپر روزہ، نماز، غسل و وضو وغیرہ واجب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اجمالی طور پر سابقہ دروس میں دیا جا چکا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 میں جب پوچھا گیا کفار سے کہ جو جہنم میں جا چکے تھے، ما سلککم فی سقر، البتہ یہ واقعہ پیش آئے گا، لیکن چونکہ جو کام متحقق الوقوع ہوتا ہے، یقینی الوقوع ہوتا ہے، اس کو آپ ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ عربی ادب میں یہ سب بیان کیا جا چکا ہے۔ تو وہاں پہ ان سے جب پوچھا جائے گا کہ کیوں تم سقر میں، جہنم کے نچلے طبقے میں، ایک دم سے نچلے نہیں، نچلے طبقے میں کیوں پہنچ گئے ہو، اور کس وجہ سے تمہیں جہنم رسید ہونا پڑا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم رسول خدا پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم معصومین کو نہیں مان رہے تھے، ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں، سیدھے کہیں گے کنا لم نکو من المصلین، ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ لم کیا ہے، آیت کیسے ہے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین۔ یہاں پہ مصلین کا جو ظاہری معنی کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے۔ تو جب وہ کافر تھے، اللہ اور رسول پر ایمان نہیں رکھتے تھے علیکم السلام، اور مذہب اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ یہ کیوں کہیں گے کہ ہم نماز گزاروں میں سے نہیں تھے؟ اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو فروعات میں، واجبات میں جو اہم عمل ہے، جو نماز ہے، وہ بہرحال کافرین و مشرکین کے اوپر ویسے ہی واجب ہے جیسے مومنین کے اوپر واجب ہے۔ اور اس کے لیے آیات، ایک تو یہی آیت خود بول رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافرین نماز کے مکلف تھے۔ دوسرے ہمارے پاس روایات موجود ہیں متعدد جو آئندہ پڑھی جائیں گی، وہ یہ ہے کہ خطاب قرآنی موجودین سے مخصوص نہیں تھا۔ قرآن کی آیتیں جو پیغمبر کے زمانے میں مسلمان موجود تھے ان سے مخصوص نہیں تھا، یا جو اس وقت مسلمان تھے ان سے مخصوص نہیں تھا۔ خطاب میں کبھی کبھی کسی گروہ کو مخاطب قرار دیا جاتا ہے چونکہ وہ دخیل ہوتے ہیں آیت کے نزول میں، سبب ہوتے ہیں آیت کے نزول میں، ورنہ وہ آیت کس کے لیے ہے؟ ان القرآن حی لا یموت، قیامت تک کے لیے ہے، آیتیں زندہ ہے، قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو ساری آیات جو واجبات میں یا محرمات میں، آیات واجبات میں حکم جو دے رہی ہیں، محرمات جو منع کر رہی ہیں، وہ مخاطبین قرآن جو اس زمانے میں موجود تھے ان سے مختص نہیں ہیں۔ یہ میں سورہ بتا رہا ہوں، سورہ نہ کہیں، تمہید بتا رہا ہوں، بلکہ قرآن مجید کی آیت قیامت تک کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو وغیرہ استعمال ہوا ہے، وہ کبھی کبھی کچھ مومنین سبب بنتے تھے کسی آیت کے نزول کا، جس کی وجہ سے وہ سبب اور شان نزول کے مومن ہونے کی وجہ سے، یا من باب تشریف، عظمت و شرافت ظاہر کرنے کے لیے مخاطبین کو ان کی کیفیت، ان کی صفت، ان کی نعت کی وجہ سے کلام میں
کوئی قید یا تخصیص ذکر ہوئی ہے، ورنہ احکام قرآنی قیامت تک کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ یا اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ظاہراً 28 ہے اگر میں لکھے ہوئے ہوں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، ابتدائے سورہ بقرہ میں ہے نا، یہاں پہ الناس ہے، اے لوگو تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ عبادت کیا ہے؟ عمومیت، اپنے معنی عام میں ساری عبادتوں کو شامل ہے، اور الناس کے ذریعے سے سارے انسان شامل ہیں، قیامت تک کے انسان شامل ہیں، اور اس میں شریف ترین عبادت کیا ہے؟ نماز ہے۔ عبادتوں میں شریف ترین قربان کل تقی عمود الدین الی آخر جو صفتیں نماز کی توصیف جو کی گئی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی ظاہراً یہ آیت نمبر 28 ہے، اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 43 سے یہ واضح ہے کہ واجبات کے، نمازوں کے، محرمات سے بچنے کے سب پابند ہیں، سب کے سب مکلف ہیں۔ اس کا تعلق صرف مومنین سے یا متقین سے نہیں ہے۔ ابتدائے قرآن میں ہدی للمتقین بھی کہا جا رہا ہے، آگے جو ہے مومنین کا اور لوگوں کا بھی ہدی للناس بھی قرآن مجید نے، جہاں پہ ان اول بیت وضع للناس کہا گیا ہے وہاں پہ ہدی للناس بھی کہا گیا ہے، یعنی قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ الناس سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ تو ہو گئی ناس کی بات، مومنین سے متقین سے ہم پہنچے کہاں تک؟ ناس تک۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیت بول رہی ہے، اللہ کا کلام آشکار ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو سب کو خلق کیا اپنی عبادت کے لیے۔ مشہور آیت ہم مجلسوں میں سنتے پڑھتے رہتے ہیں، کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الانس ہے اور الجن ہے، سارے جنات اس عبادت کے حکم میں شامل ہیں، سارے انسان اس عبادت کے حکم میں شامل ہیں، سب کو اللہ کی، چھٹے امام نے فرمایا کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہاں پہ لیعرفون، یعنی میرا عرفان، میری معرفت، یعنی خدا کی معرفت۔ تو معرفت تو ہے ہی، معرفت کے ساتھ عبادت کا بھی حکم ہے۔ تو عبادت کے لیے صرف انسان نہیں، پہلے یہاں سے شروع کریں، صرف متقین نہیں، مومنین بھی، صرف مومنین نہیں، ناس بھی، صرف ناس نہیں، جنات بھی، یہ سب کے سب عبادت کے معمور ہیں، چاہے وہ جنات جو غدیر میں موجود نہیں تھے بعد میں خلق ہوئے ہوں، چاہے وہ جو پہلے سے خلق ہوئے ہیں شرارت کی بنیاد پر خدا کے اوپر ایمان نہ لائیں، وہ سب کے سب بھی مکلف ہیں، اور اسی طریقے سے سارے انسان بھی مکلف ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ اشکال یا اعتراض کرے، جیسا کہ بعض شرحوں میں، تفسیروں میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ کا تذکرہ کیوں کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ اسباب تشریف، عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دوسری یہ کہ یہ شریف ترین عبادت کا خطاب سب سے پہلے جو لوگ اپنی طرف متوجہ ہوتے ہیں انہی سے انسان گفتگو کرتا ہے۔ یہاں پہ آیت میں خطاب مومنین سے اس لیے ہے، ورنہ مخاطب قرآن سب کے سب ہیں۔ اور یہ تو ہو گئی آیتوں کی بات۔ دوسرے روایات میں معصومین علیہ السلام سے جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ علیہ السلام قرآن کے مکلف، احکام کے مکلف، اسلام کے سارے امور کے ذمہ دار سب کے سب ہیں، قیامت تک آنے والے انسان، یہ روایات کے ذریعے سے۔ تیسری بات، اجماع علماء امامیہ صرف نہیں بلکہ مسلمین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اجماع پایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے سارے احکام، واجبات ہوں یا محرمات ہوں، سارے احکام، صرف واجبات و محرمات، سارے احکام، ساری آیتوں کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی اس کے مخاطب اور مکلف سارے انسان ہیں، آنے والے سارے انسان ہیں۔ یعنی جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر آخری فرد بشر تک جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے مخاطب سب کے سب ہیں۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا جو یہاں پہ خطاب ایمان والوں سے ہے، اس سے ہم محدود نہ سمجھیں، اور اس کے اوپر تقریباً سبھی مفسرین نے گفتگو کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہیں کہ ہم اس سے استنباط احکام کر سکیں؟
قرآن مجید جہاں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہہ رہا ہے، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل لگا ہوا ہے؟ یعنی کیا ہم نے دل پیدا ہی کیا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے، آیتوں پہ غور کرے، اس کے اندر جو معانی و مطالب ہیں، نکات ہیں، اشارات ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور معصومین علیہ السلام نے ایسا کر کے بتایا ہے کہ تمہیں بھی اس کی ذمہ داری ہے تمہاری، تم بھی ایسا کرو۔ مثلا امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں نقل ہوا ہے کہ آپ ایک دن میں 10 پارہ، بعض روایت میں 3 دن میں قرآن وہی 10 پارہ بنا ختم کرتے تھے۔ تو امام سے وہ تعجب کر کے صحابی پوچھ رہے، مولا اتنی جلدی جلدی؟ تو امام نے فرمایا میں ہر آیتوں پر رک کر کے غور و فکر بھی کرتا ہوں ورنہ اور جلدی قرآن ختم ہو جائے۔ یا ہمارے بعض علماء ماہ رمضان میں کئی قرآن 30 اور 10 قرآن ختم کرتے تھے۔ یہی نجف کی ایک بزرگ شخصیت گزری ہے ظاہراً علامہ امینی کی، ماہ رمضان میں 10 قرآن ختم کرتے تھے 3 دن میں قرآن امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آیتوں میں معصومین علیہ السلام بھی تدبر کرتے تھے، اور ہم سے بھی کہا گیا، انسانوں سے بھی کیا کہا گیا ہے کہ کیا تمہارے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، تعلیل پڑے ہوئے ہیں کہ جو غور و فکر نہیں کرتے۔ ادھر سے اور بھی آیتیں ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ استنباط کرنے والے جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی ڈھیر ساری آیات میں معانی کو مجمل رکھا گیا ہے، تفصیلات قرآن مجید میں نہیں آئی ہیں۔ مثلا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب، کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یا اقیم الصلاۃ، خود اقیم الصلاۃ ہی لے لیجئے۔ اقیم الصلاۃ یعنی نماز کا قیام کرو۔ قیام یہاں پہ 2 معنی رکھتا ہے، ایک قیام یعنی پڑھنے کے لیے کھڑے اٹھ جاؤ اس کی تمہید پوری کرو، نماز پڑھو۔ دوسرے کہ یہاں پہ ارادہ قیام، ارادہ نماز، جیسا کہ اس آیت میں بھی یہی بحث کی گئی ہے۔ توجہ کریں تو آیتوں میں، قرآن مجید کی ڈھیر ساری آیتوں میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ غالباً مجمل ہیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ زبان عربی سے واقف انسان اس کو سمجھ نہ سکے۔ مقابل میں جیسے یہ کہا جا رہا ہے تدبر کرو، استنباط کرو، احکام کو سمجھو، بلکہ خود معصومین نے کر کے بتلایا ہے، یا ایک درس میں، کسی درس میں بیان کیا گیا ہے کہ جب صحابی نے پوچھا کیوں ہم بعض راس کا مسا کرتے ہیں، مخالفین ہمارے سارے سر کا مسا کرتے ہیں، تو امام نے بتایا کہ با جو من کے معنی میں بعضیت کو سمجھاتا ہے، بعض راس کا جو ہے مسا کرنا ہے۔ اور پھر امام نے اس بیان کے ذریعے سے گویا صحابی کو یہ سکھایا ہے کہ اس طرح کی چیزیں تم قرآن مجید سے اخذ کر سکتے ہو، مگر قرآن مجید کلام الہی کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنے ایک صحابی زید شہام، چھٹے امام کے بھی صحابی تھے، 5ویں امام کے بھی صحابی تھے، ان سے خطاب کر کے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، صلاۃ محمد وعلی محمد، وہ یہ ہے، کہاں لکھا ہے، انما، حسر کے ساتھ، انما یعرف القرآن، قرآن مجید کی معرفت، واقعی معرفت، اس کے اندر مطالب کے دریا جو بہہ رہے ہیں ان کی معرفت ہر کسی کو نہیں، الا من خوطب بہ، جس کا قرآن سے خطاب ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم مخاطبین قرآن ہیں، ہمارے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس قرآن کے اندر کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں اور اس طرح سے ڈھیر ساری آیتوں میں جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید مخصوص ہے، محدود ہے، ہر کوئی اس کی معرفت نہیں رکھ سکتا۔ انما علمہ، آیت میں اس طرح سے ہے، فی صدور الذین اوتوا العلم، آیت میں آیا ہے فی صدور الذین اوتوا العلم، سرچ کریں گے آیت نکل آئے گی، یعنی اس قرآن کے اندر ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو معالم کا، معارف کا، علوم کا ہے، وہ صرف ان لوگوں کے، وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے دل میں اللہ نے علم ڈالا ہے، یعنی اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ اس آیت کے ذیل میں بھی روایات موجود ہیں۔
یا یہ جو کہا جا رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر قرآن مجید کے سارے معانی و مطالب آشکار ہوتے تو بقول امام جعفر صادق علیہ السلام، بقول امام محمد باقر علیہ السلام اور بعض اماموں سے اس طرح کے کلام نقل ہوئے ہیں کہ اگر قرآن مجید کی ساری چیزیں آشکار و واضح ہوتی ہیں لَمَخْتَلَفَ اثْنَانِ، تو دو آدمی آپس میں اختلاف نہیں کرتے۔ اس روایت کو ہم آگے پڑھیں گے بھی، پہلے ایک صلاۃ پہ محمد والے محمد پر۔ یہ جو میں نے ابھی روایت آپ کے سامنے پڑھی پانچویں امام کی، انما یعرف القرآن من خوطب بہ، سورہ یہ اصول کافی جلد 8 جو روضۃ الکافی کے نام سے مشہور ہے، اس کے صفحہ نمبر 312 پہ حدیث نمبر 485 ہے۔ امام باقر علیہ السلام زید شاہام امام کے صحابی ہیں، ان سے یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مخاطبین قرآن یا ایھا الناس میں سارے انسان مخاطب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا میں مومنین مخاطب ہیں، تقوی والی آیت میں متقی پرہیزگار مخاطب ہیں، مگر جہاں پہ جن و انس کی بات ہے اس میں انسان و جنات بھی سب مخاطب ہیں۔ یہ مخاطب مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ یعرف القرآن کی بات ہے، انما کے حسر کے ساتھ قرآن کی واقعی معرفت، اس کے اندر جو کچھ موجود ہے ہر خشک و تر، اس کا علم جس کے پاس ہے وہ کون ہے؟ مخاطبین قرآن ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ تو میں بتایا کہ یہ کافی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 312 پہ ہے۔ یہاں سے تمہید سے شروع کرتے ہیں۔ تو تمام جن و انس کیا ہوئے؟ عبادت پروردگار کے ملزم اور پابند ہوئے۔ آیت پڑھی جا چکی ہے۔ جی جی بالکل۔ جی یہی بتانا ہے، یہی مقصود ہے کہ ایک طرف ہم سے کہا جا رہا آیتوں میں تدبر کرو، آیتوں سے احکام استنباط کرو، معصوم سکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے مخاطب صرف ہم ہیں، اس کے سارے مطالب کو ہم جانتے ہیں، اور کوئی استنباط نہیں کر سکتا، اور وہ کوئی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ دونوں میں بظاہر تضاد پیدا ہو رہا ہے، یہ کیسے دور کیا جائے؟ اسی کو دور کرنے کے لیے آج کا درس ہے۔ توجہ کریں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کے ذیل میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر موجود ہے، تو ہمیں تو نہیں دکھائی پڑ رہا ہے، ہم سے مراد جو ظاہری سطح نظر رکھنے والے، ہر چیز تو اس میں نظر نہیں آ رہی ہے، جبکہ قرآن اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہر خشک و تر موجود ہے، کتاب مبین میں، امام مبین میں، تبیانا لکل شیء، قرآن مجید ہر شے کے جس کا اطلاق ہو رہا ہے، جس کے اوپر چیز کا، شے کا اطلاق ہو رہا ہے، اس کا تبیان، بیان نہیں، تبیانی مفصل بیان، باقاعدہ سے بیان، ایک ایک جز کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ کیسے؟ ایک طرف آیت یہ کہہ رہی ہے، ایک طرف جو ہے تدبر کی بات کہی جا رہی ہے۔ اسی کو حل کرنے کے لیے پہلے کتاب کافی جلد 1 صفحہ 59 حدیث نمبر 1 کے اوپر توجہ کریں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان ہے، ان اللہ تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، جیسے قرآن مجید میں ہے تبیان لکل شیء، وہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیان میں اصول کافی میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ہر شے کا تبیان، روشن بیان رکھا ہے، بینہ روشن دلیلیں، تبیان روشن واضح اور آشکار۔ تو ایک طرف امام صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں، دوسری طرف وہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا امام باقر علیہ السلام سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی لم یدع شیئا، اللہ عز و جل نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، لم یدع شیئا، شیئا کا اطلاق کس کے اوپر؟ چاہے موجود ہو شے، چاہے موجود نہ ہو، چاہے مبصرات میں سے ہو، چاہے قابل دید نہ ہو، ہر وہ چیز جس کے اوپر چیز صادق آتا ہے، لم یدع شیئا، اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں اسے نہیں چھوڑا ہے، یحتاج الیہ الامۃ الا انزلہ فی کتابہ، کوئی ایسی چیز کہ جس کی امت کو ضرورت پڑے گی، قیامت تک کے انسانوں کو جس چیز کی احتیاج پیدا ہوگی، اس کا بیان امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے نازل کر دیا ہے، واضح ہے کہ نازل کر دیا ہے۔
قرآن خود دعوے دار ہے تبیان لکل شے ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے لا ردبن ولا یابسین الا فی کتاب مبین، معصومین خود کہہ رہے ہیں لم یدع شیئا یحتاج الیہ الامۃ الا انزلہ فی کتابہ، لیکن یہ تبیان ہمارے سامنے ہوا ہے، اللہ نے ہمارے سامنے تبیان کیا ہے، اس کے لیے توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں امام باقر علیہ السلام لا شک ولا ریب، کوئی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی ہے، قیامت تک آنے والے آخری فرد امت رسول تک جس جس چیز کی اسے ضرورت ہوگی، چاہے فلکیات میں سے ہو، ریاضیات میں سے ہو، منطق، تاریخ وغیرہ وغیرہ، سامنے کے بات کریں تو حلال و حرام و مستحب و مکروہ و مباح وغیرہ، جو بھی چیز جس کی بھی ضرورت پڑے گی قرآن مجید میں اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں اب 5ویں امام سے 6ٹھے امام سے کہ قیامت تک آپس میں کسی چیز کے شے فی شعین، کسی چیز میں اگر دو لوگوں میں اختلاف ہو اور یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس اختلاف کے بارے میں کاش کی قرآن میں نازل ہو گیا ہوتا الا انزلہ، امام فرماتے ہیں مگر یہ کہ آئندہ اگر کہہ سکے میدان محشر میں کوئی کاش یہ مسئلہ حل ہوتا، قرآن مجید میں اس کا بیان ہوتا، تو خداوند متعال نے سارے انسانوں کے مزاج کو مد نظر رکھیے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے مزاج سے خوب خدا واقف ہے، خلق کرنے سے پہلے واقف ہے، کوئی بھی کسی قسم کا سوال اگر میدان محشر میں اٹھا سکتا ہوتا، جس سوال کو بھی اٹھا سکتا ہوتا، اس سوال کا جواب قرآن مجید میں اللہ نے نازل کیا ہے۔ امام اس کے بعد فرماتے ہیں ما من امر یختلف فیہ اثنان، کوئی بھی مسئلہ جس میں دو لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں الا ولہ اصل فی کتاب اللہ، مگر اس کی بنیاد، اس کا سرچشمہ، اس مسئلے کا حل، اس مشکل کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ مگر میں بار بار دہرا رہا ہوں کس کے لیے بیان ہے، تبیانا لکل شیء، للناس نہیں ہے، تبیانا لکل شیء، ہر شے کا بیان ضرور ہے، لا ردبن ولا یابس الا فی کتاب مبین ہے، للناس آگے نہیں ہے، ہدن ہے للناس، ہدن ہے للمتقین، لیکن ہدایت پانے کے لیے راہ ہدایت پہ آنا پڑے گا، قرآن میں تلاش کرنا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، تدبر کرنا پڑے گا، تب وہ چیز ملے گی۔ اب میں دیر تک نہ الجھاؤں بات کو، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے امت کے ہر فرد کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے گی اسے چھوڑا نہیں ہے، اسے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ، مین نقطہ یہ ہے وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ، ہم آپ کے لیے نہیں بیان کیا ہے، ہم آپ کے لیے ہے، مگر پیک کر کے پیغمبر اسلام کے حوالے کر دیا گیا ہے، اس کا ایک ایک پہلو، ایک ایک چیز کا بیان محمد اور آل محمد علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بینہ لرسولہ، دوسری روایات میں ذکر ہوا ہے اللہ نے جتنے علوم نازل کیے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت خاتم تک، وہ سارے کے سارے علوم یکے بعد دیگر انبیاء جو وارث ہوئے، رسول خدا سارے علوم کے وارث ہوئے، اور سارے علوم کو رسول خدا نے امیر المومنین کے حوالے کیا، امیر المومنین نے کے بعد دیگر انبیاء کو ائمہ طاہرین کو عطا کیا ہے۔ نتیجہ قرآن مجید ہدن للناس ہے، قرآن مجید کے احکام سارے انسانوں، سارے جنات کے لیے ہے، سارے احکام بیان کیے گئے، ساری تاریخ بیان کی گئی، فلکیات، ریاضیات وغیرہ وغیرہ سب کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، مگر للناس نہیں ہے، بینہ لرسولہ، اللہ نے یہ روایت کا مدرک میں ذکر کر دوں، الکافی جلد 1 صفحہ 59 حدیث نمبر 2، وہ پہلی حدیث سے یہ حدیث نمبر 2 ہے، اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 23 سال میں یہ جو قرآن تدریجی طور پر نازل ہوا ہے، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ دفعی، ایک مرتبہ تدریجی۔ دفعی یعنی کیا، پیغمبر کو اکٹھے ہی عطا کر دیا گیا ایک رات میں، شب قدر میں، ہے نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، انزل فیہ القرآن، یہ قرآن نازل ہو گیا، یہ نہیں کہ ایک آیت نازل کر دی تو قرآن شروع ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے، پورا قرآن نازل کر دیا گیا تھا لیلۃ مبارک شب قدر میں۔ نزول دفعی ایک رات میں ہے، ایک وقت میں ہے، اور وہ آیت کیسے ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، تصدی یعنی کیا، بکھر جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا،
قلب پیغمبر کے اوپر پورا قرآن نازل کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تدریجی نزول 23 سال لگا۔ پیغمبر اسلام کو قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا بہت کم موقع ملا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کہتے رہے بار بار، انہا ہنا لعلما جما لو وجدت لہو حملہ، حملہ حامل کی جمع ہے، کفرہ فجرہ کے وزن پہ، کاش حاملین قرآن ملتے، سیکھنے والے، برداشت کرنے والے، مطالب کو ہضم کرنے والے ملتے۔ سلونی کا دعویٰ کیا، سر میں کتنے بال ہیں، داڑھی میں کتنے بال ہیں پوچھا جا رہا ہے۔ کیسے بےہودہ قسم کے لوگ تھے، قیامت تک آنے والی چیزیں پوچھ سکتے تھے، مگر بہرحال دور نہ جائیں۔ تو بینہ لرسولہ، اللہ نے سارے احکام کو اپنے رسول کے لیے بیان کر دیے۔ پیغمبر اسلام نے جہاں مناسب سمجھا جیسے بیان کیا، اس کے بعد یرحمکم اللہ یہ بیان معصومین کے ذمے۔ اب یہاں پہ بینہ لرسولہ سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سارے قرآن کی تفسیر صرف جو ہے پیغمبر اسلام کے لیے بیان ہوئی ہے، تعویل قرآن صرف قرآن کے نہیں۔ لا یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم جمع کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ وقف لازم بھی نہیں ہے، نہ پڑھیں گے کبھی، والراسخون فی العلم سے کے وقت جو ہے الا اللہ کے اوپر رک نہ جائے گا، ولو میم وقف لازم لکھا ہوا ہے۔ وہ سنیوں کی جو ہے تعویل اور تفسیر اور اس طرح کے اوقاف وغیرہ ہیں۔ تو والراسخون فی العلم کیا ہے؟ عطف ہے اللہ کے اوپر، باطن قرآن کو، معانی قرآن کو، لطائف و اشارات قرآن کو، کلی طور پر پورے معانی و مطالب قرآن مجید کو یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ اور وہ راسخون فی العلم ایک دو امام نہیں، کئی اماموں نے کہا ہم راسخون فی العلم ہیں، ہم سے جو پوچھنا ہو پوچھو۔ سلونی کا دعویٰ ولو ہمارے جد نے کیا، مگر سلونی کا دعویٰ امام صادق علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ اور اسأل ما بدا لک فاسأل ما بدا لک، یہ کلمہ کیا سلونی جیسا، سارے اماموں نے اس طرح کے کلام کیے۔ بہرحال تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن مجید میں جو آیتوں کے اندر احکام ہیں ان کو معصومین نے بیان کیے ہیں، اس کی تفصیلات معصومین نے پیش کی ہے، لہٰذا ہم صرف قرآن میں تدبر کر کے احکام کو، سارے احکام کو نہیں نکال سکتے۔ ہاں قرآن مجید میں اجمال کی تھوڑا بہت تفصیل، ورنہ غالباً اجمال ہی پایا جاتا ہے۔ اقیم الصلاۃ کہہ کے نماز کے وجوب کو تو بیان کر دیا گیا ہے، مگر یہ واجب کتنی مرتبہ واجب ہے، کئی رکعت پڑھنی ہے، کیا کیا ذکر اور کیا کیا ورد ہوگا، کیسے پڑھنی، یہ سب کس نے بیان کیا ہے؟ پیغمبر اسلام اور معصومین علیہ السلام نے، واضح ہے۔ اسی طرح سے آتوا الزکوٰۃ کہہ دیا گیا ہے، بس یہ معنی واضح ہے، زکوٰۃ یعنی نکالنا، خمس یا کا نکالنے کے لیے اس میں سورہ اس میں توبہ ہے نا ابتدا میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ بہرحال اس طرح کی آیتوں میں اجمالی طور پر خمس و زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو بیان کر دیا گیا ہے، مگر اس کی تفصیلات معصومین علیہ السلام بیان کریں گے۔ اس کے باوجود ایک بات پہ اور توجہ کریں، قرآن مجید کے ظواہر اس وقت تک ہمارے لیے حجت ہیں اور ان ظاہر کے اوپر عمل کریں گے جب تک اس ظاہر کی قید لگانے والے، اجمال کی تفصیل بیان کرنے والے، عام کو خاص کرنے والے، ناسخ و منسوخ کا بیان، محکم و متشابہ کا بیان روایات کے ذریعے سے یا خود دوسری آیتوں کے ذریعے سے آشکار نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر ہم کو دو آیتوں کے درمیان ایک مطلب کو سمجھنا ہے، دو آیتوں کی مدد سے، تو یہ تفسیر قرآن بالقرآن ضرور ہے، لیکن اس طرح کے بیانات کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ مثلا حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ بڑائی کی مدت ملا کر کے 30 ہوتی ہے، 30 مہینہ ہوتی ہے، 30 شہرا۔ اس میں آپ حمل کی مدت اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو کیسے بیان کریں گے؟ دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ حولین کاملین لمن یتم الرضاع، جو دودھ مکمل طور پہ پلانا چاہتی ہے عورت، اس کے لیے 2 سال ہیں۔ تو ایک طرف 2 سال ہے حولین کاملین ہے، اور ادھر 30 مہینہ، تو 30 مہینے میں سے اگر 24 مہینہ حولین کاملین نکال دیں گے تو اقل مدت حمل کتنی بنتی ہے؟ 6 مہینہ۔ تو یہ جو 6 مہینہ ہم نے نکالا، یہ تو 2 4 سمجھنے والا بچہ بھی جو ہے اس کو نکال سکتا ہے، اس کے سمجھنے کی آیتوں روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح ہوئی بات؟ اس طرح کی سامنے کی چیزیں سمجھنے کے لیے روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یا جیسے
لا تقربوا الزنا. اب یہ واضح ہے، اس عمل کو جانتے ہیں، اس سے نہ قرب ہونے یعنی حرمت سمجھنے کے لیے کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے حد کیا ہے، کتنے پر زنا ثابت ہوگا، کیا حد ہوگی، کیا کیفیت وغیرہ، وہ تفصیلات جو ہے روایات کے ذریعے سے پتہ چلے گی. جیسے کہ میں نے زکوٰۃ کی بات کی، نماز کی بات کی، یا حج کے لے لیجئے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اس کے بعد صفا مروہ کا تذکرہ ہے، عمرہ کا ذکر ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن تفصیلات تو کچھ بھی نہیں بیان کی گئی ہے. یہ تفصیلات معصومین علیہ السلام کے بیانات کی روشنی میں ہوں گی. لہٰذا قرآن میں تدبر کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی نماز کے احکام اور رکعت اور وقت وغیرہ نکالیں. نہیں، جو اجمالی طور پہ بیان کیا گیا ہے وہ آشکار ہے، اس کو جانیے، بقیہ معصومین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. آپ کا جو سوال تھا کہ جب قرآن مجید خود یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے اندر ہر خشک و تر موجود ہے، کتاب مبین ہے، کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں، معصومین بھی اس کی تاکید کر رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اسی قرآن کی آیتوں کو لے کر کے فلاں مسلک والا کچھ کہہ رہا ہے، فلاں مسلک والا کچھ کہہ رہا ہے؟ یا امام امیر المومنین السلام نے صاف لفظوں میں ابن عباس سے منع کر دیا قرآن کے ذریعے سے خوارج کے سامنے احتجاج نہ کرنا، کیونکہ قرآن حمال ذو الوجوہ ہے. تم کچھ کہو گے، آیت پڑھے، کوئی آیت پڑھو گے، وہ اپنے مطلب کی آیت پڑھیں گے. تو قرآن مجید سے استدلال کرنے سے امام معصوم منع کر رہے ہیں، ہر جگہ نہیں. یہاں پہ خوارج سے آیتوں کے ذریعے سے استدلال کرنے کے لیے ابن عباس جیسا پڑھا لکھا تلمیذ رشید امام امیر المومنین صاحب اس سے منع کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ واقعاً قرآن مجید میں کوئی اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے، کوئی اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظواہر کے اوپر اٹک جانے سے ایسا ہی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو جو ظواہر بالکل آشکار ہیں اس وقت تک ہمارے لیے حجت ہیں، جب تک کہ اس کو موڑنے والی آیت نہ آ جائے. اب یہ جب معصومین خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر بیان موجود ہے، تو کیا وجہ ہے؟ جیسے یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کافی کی، ما من امر یختلف فیہ اثنان الا ولہ اصل فی کتاب اللہ. کسی بھی مسئلے میں چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، بڑی سے بڑی چیز ہو، دو آدمیوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا، مسلک کے اعتبار سے بھی، مذہب کے اعتبار سے، کسی بھی چیز میں تاریخی اعتبار سے، الا ولہ اصل فی کتاب اللہ، مگر اس کا اصل، اس کا سرچشمہ، اس اختلاف کے دور کرنے کا حل قرآن مجید میں موجود ہے. ولیکن لا تبلغہ عقول الرجال، یہ آپ کا جواب ہے، مگر لوگوں کی عقلیں وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. کوئی ایسی چیز نہیں ہے قیامت تک جتنی باتوں میں ہم الجھیں، ہم سے مراد پوری دنیا، جتنی باتوں میں جس چیز میں بھی الجھے اس کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے. لہٰذا دعا کریں کہ جلدی سے قرآن کو بیان کرنے والا، تفسیر قرآن کرنے والا، لوگوں کی عقلوں کو وہاں تک پہنچانے والا آ جائے، ظہور کرے. تو امام فرماتے ولیکن لا تبلغہ عقول الرجال، لیکن لوگوں کی، اولا تو رجال کہا جا رہا ہے، اس سے سمجھ لیجئے ہجڑے مراد نہیں ہے، جاہل مراد نہیں ہے، گوار مراد نہیں ہے، الرجال، پڑھے لکھے لوگوں کی بھی عقلیں اس تک نہیں پہنچ سکتی. لہٰذا ہماری طرف رجوع کرنا واجب ہے، ہماری طرف مراجعہ کرنا ضروری ہے. ہم بتلائیں گے کہ کیا چیز کیا ہے، کیسے ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. یہ سوال یہاں پہ ایک مرتبہ میں مجلس میں بھی بیان کر چکا ہوں، درس میں بھی بیان کر چکا ہوں. ہمارے معلومات کا دائرہ چاہے جتنا وسیع ہو محدود ہے، لیکن مجہولات کا دائرہ کتنا ہے؟ مجہولات کا دائرہ کسی کا معلوم نہیں، اللہ اور رسول معصومین کی بات چھوڑ کر کے ہمارے مجہولات کا دائرہ بے پناہ دنیا اور جہان سے بھی زیادہ چوڑا ہے. جتنی چیزیں ہمیں معلوم نہیں وہ ہمارے مجہولات میں آتی ہیں. قرآن کہہ رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کیا چیز لا تعلمون؟ ماں، کچھ بھی، جو بھی تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے. لہٰذا اہل ذکر کا ہونا ضروری ہے. اگر اہل ذکر روئے زمین پر نہ ہو، دنیا تباہ و برباد ہو جائے. اس اہل ذکر کی ایک فرد فرید جو اس زمانے میں ہماری نگاہوں سے بظاہر، ہم ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، ہم اوجھل ہیں، حقیقت یہ کہ ہم اوجھل ہیں، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، الٹا میں بول گیا، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. وہ جیسے کہ حج کے موقع پہ امام آتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، لوگ انہیں پہچان نہیں پاتے. الا
جن کے اوپر عنایت ہو جائے، ایسے ہی دنیا میں معصومین علیہ السلام کی عنایت کے ساتھ ساتھ بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی سب پر نظر ہے، مگر ہماری عقول، ہماری خرد، ہمارے شعور اتنے ابھی بیدار نہیں ہوئے ہیں کہ ہم اس اصل تک پہنچ جائیں جس اصل کے ذریعے سے دو لوگوں میں اختلاف دور ہو سکتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ۔ ایک صلاۃ پڑھی محمد والے محمد پر۔ جی مبہم نہیں، میں نے نہیں کہا، نہیں میں نے نہیں کہا، نہیں ایسا نہیں۔ لم یدع شیئا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے، اور اس سے پہلے امام صادق علیہ السلام کی بھی یہی عبارت تھی۔ نہیں بالکل نہیں۔ ان اللہ تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء، یہ چھٹے امام کا بیان ہے، تبیان کل شیء، ہر چیز بیان ہے۔ اور پانچویں امام کیا ہے؟ ان اللہ تعالی لم یدع شیئا، کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، یہاں تک جو الیہ امت ہو۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ امام کے اس بیان میں اس میں نہیں، دونوں امام کا ایک مطلب ہے، جو آیت قرآن میں آیا تبیان لکل شیء، ویسے یہاں پہ بھی دونوں بات میں آیا ہے۔ ولیکن لا تبلغہ عقول الرجال، یہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ تم ہر چیز قرآن کی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن کے اندر محکم ہے، متشابہ ہے، ناسخ ہے، منسوخ ہے، مطلق ہے، مقید ہے، عام ہے، خاص ہے۔ ان سب کو سمجھنا پڑھنا ضروری ہے، تب جو قرآن کے اندر عام و خاص وغیرہ ذکر ہوئے ہیں تب اس تک پہنچ سکیں گے۔ لہٰذا ہم احکام کے استنباط کرنے میں نصوص معصومین کے محتاج ہیں، جس کا بیان پہلے یا دوسرے درس میں کیا جا چکا ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جو ابہام پایا جاتا ہے، ابہام ہمارے لیے ہے، ابہام معصومین کے لیے نہیں۔ وہ تو سیدھے کہہ رہے ہیں کہ سلونی، تو یہ سلونی کیا امام جو کوفہ میں کہہ رہے تھے، روایات کے بارے میں کہہ رہے تھے، تاریخ کے بارے میں کہہ رہے تھے صرف، بلکہ کیا تھا؟ کلی سلونی قبل ان تفقدونی۔ پھر اس کے بعد موازنہ کر رہے ہیں زمین سے زیادہ آسمان، کیونکہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں راستے ہیں، کہکشائیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے وہ زیادہ کا جو لفظ استعمال ہوا، فل تفضیل کا جو استعمال ہوا ہے، ہمارے علماء مختلف نقطے بیان کرتے ہیں۔ خیر، خلاصہ کلام، ہماری آیت کیا، سورہ مائدہ کی آیت کے اوپر ہم نے جو گفتگو چھیڑی ہے، پہلی بات یہ ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، اس آمنو کا خطاب بظاہر تشریفاً مومنین کے لیے ہے، ورنہ سارے کے سارے انسان اس کے اندر مخاطب ہیں۔ انشاءاللہ بعد والے فقرے پہ پہنچیں گے۔ اب درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو بسم اللہ، درس سے متعلق کوئی سوال ہو تو فرمائیں۔ بیان ہے کس میں، یعنی کس کے لیے؟ دیکھیے سوال جواب کر رہے ہیں تو اس پہ توجہ کریں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ مجمل، مبین، مقید، مطلق، عام، خاص، کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے، یہ ہماری نسبت کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، حتیٰ یہ کہا گیا ہے کہ مرجع کو فتویٰ، مفتی کو فتویٰ دینے کا اس وقت تک حق نہیں ہے جب تک کہ وہ عام و خاص، مطلق، مقید، ناسخ و منسوخ کو نہ جانتا ہو، ہے نا؟ فتویٰ روایت ہے نا؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ یعنی ہم آپ کے لیے، معصومین کے لیے کوئی چیز مبہم نہیں ہے۔ جی 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 بسم اللہ۔ تاکہ ہم حسبنا کتاب اللہ نہ کہہ سکیں، یہ جواب ہے۔